السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں تعمیل ارشاد ملٹی میڈیا اور میں ہوں آپ کا میزبان. خصوصی مہمان کو ہم نے دعوت دی ہے، وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. جی ہاں، ہمارے جو مہمان ہیں اس سے پہلے وہ ڈائریکٹر آف فائنانس سورا میڈیکل انسٹیٹیوٹ احمد وانی صاحب ہیں، جو کہ ڈائریکٹر جنرل آف لوکل فنڈز آڈٹ اینڈ پینشن آرگنائزیشن جس کا نام لوکل فنڈ آڈٹ اینڈ پینشن آرگنائزیشن، جو کہ محکمہ خزانہ کا ایک حصہ ہے، زیادہ تر اربن لوکل باڈیز یعنی بلدیاتی ادارے، شہری بلدیاتی ادارے، جس میں سری نگر میونسپل کارپوریشن، جموں میونسپل کارپوریشن، میونسپل کونسلز اور میونسپل کمیٹیز جو ہمارے مختلف اضلاع میں ہوتے ہیں، ان کا کام کاج، ان کے اکاؤنٹس کی دیکھ بھال کرتا ہے. اس سلسلے میں ہم ان تمام لوکل باڈیز اور میونسپل کارپوریشنز کا اکاؤنٹ لیتے ہیں اور اس کا معائنہ کرتے ہیں. معائنے کے بعد ان کو ان کے کام کاج کے متعلق اطلاع دیتے ہیں کہ آیا تمام کام قانون کے مطابق کوڈل فارمیلٹیز حل کر کے ہی کیا جاتا ہے کہ نہیں. اس کے علاوہ ہم ان لوکل باڈیز ملازموں جو ریٹائر ہو کے آتے ہیں ان کا پینشن بھی سیٹل کرتے ہیں. ہمارے اس جموں کشمیر میں لوکل باڈیز کی کل تعداد 78 ہے. اس میں 2 کارپوریشنز یعنی سری نگر میونسپل کارپوریشن اور جموں میونسپل کارپوریشنز اور 19 میونسپل کونسلز اور 57 میونسپل کمیٹیز آتی ہیں. ان لوکل باڈیز کے علاوہ ہم جن اداروں کا پینشن سیٹل کرتے ہیں اس میں کھادی ولیج انڈسٹریز بورڈ آتا ہے، کسٹوڈین جنرل J&K کے ملازم آتے ہیں، سوشل ویلفیئر بورڈ کے ملازم آتے ہیں، SDA اور JDA سری نگر ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور جموں ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ملازم بھی آتے ہیں، اور اس کے علاوہ انٹرپرینورشپ ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوٹ EDI کے ملازموں کا بھی پینشن ہم اجرا کرتے ہیں. چونکہ حال ہی میں 73ویں اور 74ویں آئین ہندوستان کی امینڈمنٹ لاگو ہو گئی یہاں جموں کشمیر میں، جس کے تحت پنچایتوں کو بھی بہت سارے اختیارات دیے گئے. اب بیسک لیول پر پنچایتوں میں بھی ڈیولپمنٹ کا کام ہو رہا ہے. اس کام کاج کا معائنہ بھی ہماری آرگنائزیشن کرتی ہے. جو پنچایت لیول پر کام ہوتے ہیں ان کا معائنہ، ان کے اکاؤنٹس کا معائنہ ہماری آرگنائزیشن کے سپرد ہے. اس وقت ہماری ریاست میں 4291 پنچایتیں ہیں جن کے اکاؤنٹس کا ہم معائنہ کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو DDCs اور BDCs بھی ان PRIs میں آتے ہیں، پنچایتی راج انسٹیٹیوشنز میں آتے ہیں، ان کو ملا کے ان کی تعداد 4482 بنتی ہے. ان تمام اداروں کا اکاؤنٹ ہم چیک کر کے ان کو اس رورل ڈیولپمنٹ کے ملازموں کو گائیڈنس وقتاً فوقتاً دیتے ہیں، جس کا ہم آڈٹ کہتے ہیں. ہماری فائنانس لینگویج میں اس کو آڈٹ کہتے ہیں. ہم ان اربن لوکل باڈیز کا اور پنچایتی انسٹیٹیوٹس کا آڈٹ سالانہ بنیاد پر کرتے ہیں. تو چونکہ یہ پنچایتی ادارے حال ہی میں وجود میں آئے اور ان کو حال ہی میں ڈیولپمنٹ کا کام تفویض کیا گیا، پچھلے سال یعنی 19-20 کے اکاؤنٹس کے متعلق ہمیں گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے 25% ٹارگٹ دیا گیا تھا، اور ہم نے 25% پنچایت انسٹیٹیوٹس کے اکاؤنٹس کا آڈٹ کیا. جبکہ اربن لوکل باڈیز کا ہم لگاتار آڈٹ کرتے آتے ہیں. ہمارا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ ایک ملازم پینشن کا حقدار کب بنتا ہے؟ اگر دوران سروس، ساتھ ہی اس کے ساتھ ایک اور سوال جڑا ہوا ہے، اگر دوران سروس اس کی ڈیتھ ہو جائے تو اس صورت میں اس پینشن کا حقدار کون ہوتا ہے؟ جیسا کہ میں نے پہلے ہی بتایا، ہم اربن لوکل باڈیز، شہری بلدیاتی اداروں، میونسپل کارپوریشنز، میونسپل کونسلز کے ملازموں کا پینشن سیٹل کرتے ہیں. جی سر. تو اس سلسلے میں ان اداروں کے علاوہ
میں نے کہا کہ کھادی ولیج انڈسٹریز بورڈ، کسٹوڈین جنرل، سوشل ویلفیئر بورڈ، ایس ڈی اے، جے ڈی اور ای ڈی آئی کے ملازموں کا بھی پینشن ہم واگزار کرتے ہیں. اس سلسلے میں گورنمنٹ قوانین کے مطابق جو ملازم 60 سال کی عمر کو پہنچتا ہے جی سر، اس کو ریٹائر کیا جاتا ہے، اس کو اپنی سروس سے سبکدوش کیا جاتا ہے. جی سر، اور سبکدوشی کے بعد اس کے حق میں پینشن واگزار کیا جاتا ہے. اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے اس کا پینشن سینکشن کیا جاتا ہے، جس کو ہم پینشن سینکشننگ اتھارٹی کہتے ہیں. جی سر، اس ملازم کا جو ہیڈ آفس ہو اس کو کہتے ہیں کہ پینشن سینکشننگ اتھارٹی. وہ اس کے حق میں پینشن اجرا کرتا ہے اور ہمارا ڈپارٹمنٹ اس کو اتھرائز کرتا ہے، اس کے حق میں واگزار کرتا ہے. اگر کوئی ملازم دورین سروس 60 سال سے پہلے بھی اس دنیا سے رخصت کرے تو اس کی فیملی کو فیملی پینشن اجرا کیا جاتا ہے. جی سر، اس میں کون کون آتے ہیں؟ فیملی پینشن کے لیے پہلی ہی سپاؤس حقدار ہوتا ہے. اگر ایک میل ملازم کی ڈیتھ ہوتی ہے تو اس کی وائف، اگر ایک فیمیل ملازم کی ڈیتھ ہوتی ہے تو اس کا شوہر پینشن کا حقدار ہوتا ہے. تو اس سلسلے میں 20 سال کی عمر جو ملازم جس کی سروس ہو اس کو پورا پینشن ملتا ہے. پورا پینشن ہوتا ہے کہ جو لاسٹ پے ہوتا ہے، لاسٹ تنخواہ جو ہوتی ہے اس کا نصف اس کو ملتا ہے. جی سر. اسی طرح اگر اس کی سروس 20 سال سے کم ہو وہ اس کی نسبت ہی پینشن کم ہو جاتا ہے. جی سر. جو فیملی پینشن ہے وہ فیملی پینشن 40% ملتا ہے. 40% جو اس کا اصلی پینشن ہوتا ہے اس کا 40% بحیثیت فیملی پینشن ملتا ہے. جی سر. حقداروں کے بارے میں جو جیسا کہ آپ نے کہا، اگر کسی ملازم کا کے جو اہل و عیال ہے اس کی ڈیتھ کے بعد اگر اس کے بچے ہوں تو میل بچہ اگر ہوگا تو 25 سال کی عمر تک اگر وہ بیکار ہو تو اس کو پینشن ملتا ہے. جی سر. اسی طرح اگر فیمیل لڑکی ہو اس کو ٹل میرج پینشن ملتا ہے. جی سر. اسی طرح اگر اس کا کوئی ڈپینڈنٹ ہو فیمیل ان میریڈ، جی سر. اس کو بھی پینشن فیملی پینشن ملتا ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی ڈس ایبل ڈپینڈنٹ ہو، جی سر. ڈس ایبلٹی اس حد تک ہونی چاہیے کہ وہ اپنا لیولیہڈ نہ کر سکے، یعنی اپنا گزارا نہیں خود نہ کر سکے. جی سر. اس حد تک اگر اس کی معذوری ہو تو وہ بھی پینشن کا حقدار ہوتا ہے. جی سر، ہمارا ایک سوال کہ جو یہ معذوری ہے اس افراد کے لیے اس کی کتنی ہونی چاہیے اور اس کی جو سرٹیفکیٹ ہے وہ کون دیتا ہے کہ یہ بندہ واقعی معذور ہے کہ یہ پینشن کا حق رکھتا ہے؟ اس کے لیے سرکار میں میڈیکل بورڈز ہوتے ہیں جو کہ اسٹیٹ لیول پر بھی ہوتے ہیں، ڈویژنل لیول پر بھی ہوتے ہیں اور ضلعی سطح پر بھی ہوتے ہیں. وہ میڈیکل بورڈ ہی اس کے حق میں ڈسیبلٹی سرٹیفکیٹ واگزار کرتا ہے اور اسی کی بنیاد پر اس کو پینشن ملتا ہے. تو اس میں ان کو یہ تصدیق کرنی ہوتی ہے، سرٹیفائی کرنا ہوتا ہے کہ اس کی ڈسیبلٹی اس حد تک کے ہے کہ وہ اپنا گزارا نہیں کر سکتا، وہ اپنی کمائی نہیں کر سکتا. جی سر، ہمارا اور ایک سوال، جو آج کی ملازم ہیں کیا ان کو بھی جو ان کی سروس مکمل ہونے کے بعد پینشن ملے گا یا نہیں ملے گا؟ چونکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ 2010 سے ہماری اس یو ٹی میں این پی ایس اسکیم لاگو ہو گئی. جی سر. این پی ایس اسکیم کے تحت اب پہلی کی طرح پینشن نہیں ملتا ہے. جی سر. اب ان کو خود ہی آج کل کے جو 2010 کے بعد لگے ہوئے ہیں ان کو خود ہی 14% اپنی تنخواہ کا حصہ جمع کرنا پڑتا ہے. جی سر. اور گورنمنٹ بھی اتنا ہی حصہ اس کے حق میں واگزار کرتی ہے جو اس کو بعد میں پینشن کی صورت میں ملتا ہے. آج کی پہلے کی طرح اس کو پینشن، گریجویٹی وغیرہ وہ چیزیں نہیں ملتی. سر، جو اس کا پینشن بنتا ہے کیا اس کو پھر منتھلی ملتا ہے آفٹر سروس؟ اس میں ڈفرینٹ آپشنز ہوتی ہیں. جی. وہ پرسنٹیج کے حساب سے ایک فکسڈ چارٹ کے مطابق اس کو آپشن دیا جاتا ہے کہ آپ کس طریقے سے لینا چاہتے ہیں. وہ 1 ٹائم بھی لے سکتا ہے، اس کو 2-3 قسطوں میں بھی مل سکتا ہے، انسٹال میں مل سکتا ہے. اس کی ڈفرینٹ آپشنز ہیں. جی سر، ہمارا آخری سوال یہ ہے کہ آپ اپنی طرف سے پینشن جو کہ پینشنرز ہیں ان کو کیا میسیج دینا چاہتے ہو؟ جیسا کہ میں نے پہلے ہی کہا، ہم شہری بلدیاتی اداروں جی اور کچھ باقی محکموں
जिनका मैंने पहले ही जिक्र किया, यानी खादी विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड है, कस्टोडियन जनरल है, सोशल वेलफेयर बोर्ड है, एसडीए है, जेडीए है, ईडीआई है, इनका पेंशन हम वागुजार करते हैं। इन इदारों के मुलाजिमों, पेंशनर्स, खुसूसन पेंशनर्स का अगर इनकी कोई शिकायत हो तो वो हमारे साथ राब्ता करते हैं। हमारे महकमा के तहत इस यूटी में 2 डिविजनल ऑफिस हैं। जम्मू के मुलाजिमों के लिए डिप्टी डायरेक्टर जम्मू पेंशन केस वागुजार करता है, इसी तरह कश्मीर में डिप्टी डायरेक्टर कश्मीर उनके पेंशन वागुजार करता है। तो ये पेंशन केसेस का जो हल है, पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट जो 2011 में लागू हुआ, उसके तहत हम पर बाइंडिंग है, ज़रूरी है, लाजमी है कि हम एक पेंशन केस 30 दिन के अंदर अंदर हल करें, उसका पेंशन वागुजार करें। तो पेंशनर्स के लिए मेरी जब से गुजारिश होगी, अगर इन्हें कोई दिक्कत होगी, अगर इन्हें कोई परेशानी होगी, किसी का केस वक्त पर हल नहीं होगा या कोई और परेशानी होगी, तो मेरे ऑफिस से या मेरे किसी डिप्टी डायरेक्टर से, यानी डिप्टी डायरेक्टर जम्मू या डिप्टी डायरेक्टर कश्मीर से राब्ता करके उसका हल हो सकता है। हमारा यहाँ नंबर है जी सर, वो हमारे फ़ोन नंबर पर भी हमारे साथ राब्ता कर सकते हैं। यहाँ डायरेक्टरेट जनरल में हमसे राब्ता करने के लिए फ़ोन नंबर है 019435759967 और 019424899971 और हमारे डिप्टी डायरेक्टर जम्मू का नंबर है 019124555275 और हमारे डिप्टी डायरेक्टर कश्मीर का नंबर है 0194231258 तो हमारे किसी ऑफिसर के साथ राब्ता करके हम तमाम मसाइल का हल हम दे सकते। आज़ाद अहमद वानी साहब, आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर हमारे साथ बातचीत की, इसके लिए हम और हमारी पूरी टीम तामील इरशाद मल्टी मीडिया आपके बेहद मशकूर हूँ।